الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں، بڑائیوں اور کبریائیوں کا حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار اور سید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے اور ان کو وہ قصہ سنائیے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے یہ محنت، ہماری یہ نیکی اور ہمارا یہ عمل قبول فرما لے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ تو خوب سننے والا ہے اور بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور یہ بھی کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو، مجھے بھی میرے بیٹے کو بھی، ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اور ایک گروہ تیری فرما بردار رہے اور تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی جناب خاص سے اپنی عبادت کے سلیقے اور طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور ایک اور دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں، اس قوم میں، اس ماحول میں اور اس شہر میں جہاں ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، ان کے اندر ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے، ایک رسول بھیج دے جو انہی کے خاندان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے۔ یقیناً تو غالب ہے اور حکمت اور دانائی والا ہے، تو جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ بیت اللہ، پہلے بھی یہاں بیت اللہ ہی تھا،
لیکن دستبرد زمانہ کی وجہ سے، ہواؤں کے آنے جانے سے، آبادی نہ رہنے کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے تھے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، تھا یہی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ کے دادا محترم ہیں، دادا بھی ہیں، اور امام الانبیاء کی شکل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بات میں بھی شریک ہیں۔ یہ دو ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں، دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں، دو ہی نبی اور رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں آیا کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ گہرے دوست یہ دو بندے تھے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابراہیم علیہ السلام۔ محبت کی منزلیں ہوتی ہیں، محبت کے درجے ہوتے ہیں، چلتے چلتے وہاں بات پہنچتی ہے جس کے بعد محبت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ محبت کا آخری درجہ، محبت کے آخری درجے کو خلت کہتے ہیں، اور محبت کرنے والے کو خلیل کہتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اچھی طرح یاد کر لیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی تھے اور حبیب اللہ بھی تھے۔ امام الانبیاء خلیل اللہ بھی تھے، حبیب اللہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، ویسے ہی اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن۔ لوگو، اگر میں نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، اگر دنیا میں میں نے کسی کے ساتھ آخری درجے کی محبت کرنی ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا۔ لیکن لوگوں دھیان سے سن لو، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس کا کوئی خلیل نہیں ہے، اس کا خلیل اللہ رب العزت والجلال ہے۔ جتنی محبت میں نے اللہ سے کی ہے اتنی محبت کائنات میں کسی سے نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ محبت میری اللہ رب العزت سے، اور یہی اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ دنیا کی کوئی محبت اللہ رب العزت کی محبت کے آڑے نہ آئے، نہ اولاد کی محبت، نہ والدین کی محبت، نہ خاندان کی محبت، نہ مال و دولت کی محبت، ہر محبت سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی محبت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی، انہیں بتایا کہ یہ مقام ہے جہاں ہمارا گھر ہے۔ ایک یہ عزت بخشی کہ ان کے ذریعے ہم نے مٹے ہوئے نشانات دنیا کے سامنے رکھے کہ ہمارا گھر یہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نشاندہی اللہ کی حکم سے، اللہ رب العزت کی وحی سے کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا اللہ تشرک بی شیئا، ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے اس گھر کو تو طواف کرنے والوں اور یہاں مجاوری کرنے والوں، یہاں عبادت کرنے والوں کے لیے پاک کر دے۔ اللہ کے گھروں کی پاکی دو طرح سے ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کی صفائی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک صفائی تو دنیا کرتی ہے، دوسری صفائی کی طرف دنیا کا دھیان نہیں ہے۔ دوسری صفائی پہلی صفائی سے زیادہ اہم ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسجد میں کوئی کوڑا کرکٹ نہ ہو، مسجد میں کوئی پلید شے نہ آئے، مسجد میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہ ہو، مسجد میں تھوک گرانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں میل کچیل گرانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے۔ میل کچیل تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی بدبودار شے کھا کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی بدبودار شے کھا کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسالت میں آپ نے فرمایا جو تم میں سے لہسن کھائے
جو تم میں سے پیاز کھائے، جو تم میں سے کوئی ایسی شے کھائے جس میں سے بدبو آتی ہو، مولی کھانے والا، لہسن کھانے والا، پیاز کھانے والا، گندنا کھانے والا، جس کی بدبو آتی ہے، فرمایا جب تک اس کے منہ سے بدبو نہ ختم ہو اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول کیوں اتنا اہتمام ہے؟ اور بندہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہو، جب تم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، جہاں تمہاری صفیں ہوتی ہے وہاں تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو بدبو اچھی نہیں لگتی، اس لیے ستایا نہ کرو فرشتوں کو دکھ نہ دیا کرو، پاک صاف ہو کے خوشبوئیں لگا کے آیا کرو۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن ہو تو نہا کے آیا کرو، نہانا ضروری ہے جمعے کے لیے، اور بہتر سے بہتر کپڑے پہن کے آیا کرو، اگر کسی کے پاس کوئی خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے آیا کرو۔ اللہ کے گھر کا یہ مقام ہے، اللہ کے گھر کا یہ مقام اس لیے ہے کہ اللہ کے یہ گھر جنت الفردوس کے راستے ہیں، یہ جنت الفردوس کے راستے ہیں، اور اس کائنات میں عرش معلیٰ کے بعد جنت الفردوس سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں۔ وہاں جانے کے لیے تیاری یہاں ہوتی ہے، جیسے وہ پاکیزہ مقام ہے ویسے ہی یہ پاکیزہ مقام ہے، اس کی پاکیزگی قائم رہنی چاہیے، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ ایک صفائی تو مسجد کی یہ ہے، مسجد گندیلی نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری اور اصل صفائی مسجد کی یہ ہے کہ یہاں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہیں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگوں دھیان سے سن لو، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے گھروں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ جو بھی اللہ کے گھروں میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، ویسے جہاں بھی کوئی پکارے گا وہی مجرم ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے گھر میں آ کے غیر اللہ کو پکارنا، اس سے بدترین جرم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل صفائی ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، فرمایا ہمارے گھر کو پاک کر دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیا کہ آپ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، بتوں کو گرا رہے ہیں، اوندا گرا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو پاک کر رہے ہیں۔ جب تک بت پڑے رہے اللہ کے گھر میں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا۔ مولا کی مہربانی ہوئی، پہلے بیت اللہ کو صاف کیا، پھر مولا کے حکم کے مطابق بیت اللہ کا حج کیا۔ یہ اصل صفائی ہے، ہماری صفائی بھی یہی ہے۔ ہم نے کوڑے کے ڈھیروں پہ لکھا ہوا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ناک صاف کر لیتے ہیں، آنکھیں صاف کر لیتے ہیں، کان صاف کر لیتے ہیں، اور سب سے عظیم الشان شاید دل ہے، اس کی صفائی کی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے عظیم الشان شاید انسان کا دل ہے، جب تک یہ صاف نہیں ہوتا انسان کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بھی محاورتاً یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا تو دل میلا ہے، فلاں تو پاپی ہے، فلاں تو عیبی ہے۔ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوتی انسان کبھی صاف نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی اصل کام ہے۔ ایسے ہی مسجد کی صفائی ایک ظاہری صفائی ہے، ایک معنوی صفائی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی شرک سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا گھر بن رہا ہو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہو تو ایک تو تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور جس کام کے لیے، جس گھر کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت مستری بنے ہوئے ہوں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جیسی شخصیت مزدور بنے ہوئے ہوں، اس سے بڑا عزت والا کام کیا ہوگا؟
اس لیے موقع مل جائے، کہیں مسجد بن رہی ہو، کوئی ایک اینٹ لگا دو، کوئی 2 مٹی اٹھا کے رکھ دو، کوئی سیمنٹ لگا دو، تھوڑا بہت ضرور کوئی نہ کوئی حصہ لے لو۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، خود امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا و سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ ابراہیم بھی دعائیں مانگ رہے تھے، محمد کریم بھی دعائیں مانگ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے تھے، حضرت محمد الرسول اللہ بھی دعا مانگ رہے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں مصیبتوں کے سوا کیا رکھا ہے؟ عیش تو آخرت کی عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مزہ تو وہاں ہے۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، مولا انصاریوں کو بھی معاف کر دے، مولا مہاجروں کو بھی معاف کر دے جو میرے ساتھ تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں ابراہیم اور اسماعیل کی دعا اللہ نے کیسے قبول کی۔ کیا مانگا تھا؟ ربنا تقبل منا، اے مولا ہمارا یہ عمل قبول کر لے۔ اللہ نے کیسے قبول کیا؟ کوئی دنیا کا خطہ بتا دیں جہاں ابراہیم کا نام روشن نہ ہو، جہاں ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت کی دعائیں نہ ہو رہی ہوں۔ امت محمدیہ کی نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے لے۔ سال کے سال لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ذبح کر کے ان دونوں باپ بیٹے کا نام روشن کیا جاتا ہے۔ کیا کرم ہے مولا کریم کا، جب مولا کوئی عمل قبول کر لے اس طرح نام اونچا کر دیتا ہے۔ یہ بھی دنیا ہے، آخرت میں کتنا اونچا کرے گا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک تو دعا یہ کی تھی کہ مولا قبول کر لے، اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے میرے بھائیوں کہ مسجد میں 4 پیسے دیتے ہوئے، مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، مسجد تعمیر کرتے ہوئے یا اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ کی منتیں کرنی چاہیے۔ مولا میں بنا رہا ہوں، تو قبول فرما لے، اگر تو قبول فرما لے گا تو تیری مہربانی ہوگی۔ احسان چڑھانے کی بجائے احسان لینا ہے اللہ رب العزت کا کہ مولا تیرے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، مولا قبول فرما لے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں جو کسی نے کسی قسم کا حصہ کسی مسجد کی تعمیر میں لیا ہے مولا ہمارا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ قبول ہو گئی ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور دعا کی، وہ کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے۔ کیسے قبول کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ابراہیم اسماعیل جیسا فرما بردار بھی ہوگا؟ کوئی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کی نافرمانی کی ہو؟ اپنے فرما بردار بنا لے اللہ۔ وہ آگ میں اٹھا کے پھینکا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ چھری نظر آ رہی ہے لیکن اسماعیل کی گردن حاضر ہے، چھری نظر آ رہی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے لیکن بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس سے بڑی فرما برداری کیا ہو؟ زندگی کی پرواہ نہیں ہے، خاندان کی پرواہ نہیں ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ کی فرما برداری کی پرواہ ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ کیا طریقے سکھائے اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا کے کونے کونے سے دنیا جاتی ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگاتی ہے، اللہ کے گھر کے آس پاس کی سرزمین میں جو اللہ نے نشانات رکھے ہوئے ہیں وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔
یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم و اسماعیل کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہدایت دے دی، اپنے فرما برداری کے سلیقے سکھا دیے، اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیے۔ وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک اور بڑی عظیم الشان دعا کی، اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ دعا کیا تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ قبول کی اللہ نے کہ نہیں قبول کی؟ توجہ دے کے دیکھیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہماری ایک اور دعا ہے، وہ کیا ہے؟ وابعث فیہم رسولا، ان کے اندر ان کے خاندان میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے۔ فارم پر کیا ابراہیم علیہ السلام، جو مانگا سو اللہ رب العزت نے جوں کا توں دے دیا، ایک رتی بھی کمی نہیں کی۔ جو مانگا اللہ نے ویسا ہی دیا۔ اللہ ان میں رسول مبعوث فرما دے، ان میں سے ہو، قریشیوں میں سے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اسماعیل کی اولاد سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسماعیل کے چھوٹے خاندان بنو کنانہ میں سے ہیں، بنو کنانہ کے چھوٹے خاندان قریش میں سے ہیں، قریش کے چھوٹے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خاندان مکے میں آباد تھا۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول کی، رسول بھیجا اور ان کے خاندان میں سے بھیجا، اور بھیجا بھی ایسا کہ سارے رسولوں سے آگے نکل گیا۔ اللہ یہ رسول کیا کرے آگے، یہ بھی بتا دیے، یہ بھی مانگ لیا اللہ سے۔ اللہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، جو آیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دنیا کو پڑھ کے سنائیں، وہ آیتیں کوئی اور نہیں پڑھ سکا۔ قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کا بہترین کلام اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جو آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پوتے نے پڑھ کے سنائیں، وہ کوئی اور نہیں سنا سکا۔ یہ قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ ان کو تیرے قرآن کی تعلیم بھی دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تعلیم دی، جو قرآن لوگوں کو سکھایا، جو قرآن لوگوں کو سمجھایا، جو قرآن لوگوں کو پڑھایا، اس طریقے سے، اس محبت سے، اس طریقے کے ساتھ پڑھایا کہ امام الانبیاء کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو سبق پڑھا کے گئے ہیں امت کو آج تک یاد ہے اور قیامت تک یاد رہے گا۔ کوئی آیت بھولی امت نے؟ کوئی آیت بلائی آج تک امت نے؟ نہ کبھی بلائے گی۔ قرآن کی تعلیم بھی امام الانبیاء نے جو دی، امت نے آج تک نہیں بلائی اور امت کبھی نہیں بلائے گی۔ ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں، ہمارا لوگوں سے یہی چھوٹا سا اختلاف ہے کہ رسالت مآب جس کام کے لیے آئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، جس کام کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، وہ کام لو ان سے، وہی کام لو ان سے۔ امام الانبیاء سے قرآن سیکھو، امام الانبیاء سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اور امام الانبیاء سے حکمت سیکھو۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ سب اہل علم یہی کہتے ہیں، حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ امام الانبیاء سے قرآن پڑھو، امام الانبیاء سے قرآن سیکھو، امام الانبیاء سے حدیث کی تعلیم حاصل کرو۔ اور چوتھا کام کیا؟ یہ بھی ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تیرا یہ نبی لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی کرے، لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی کرے، تزکیہ بھی کرے۔ یہی ہم لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں ہمارے دل میلے ہیں، کون نہیں جانتا ہمارے دل میلے ہیں۔ دلوں کی صفائی، دلوں کی صفائی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ صفائی کس کا کام ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ ہم یہ کہتے ہیں نہ قرآن کا ایک لفظ امام الانبیاء کے سوا کہیں سے مل سکتا ہے، نہ قرآن کی تعلیم کہیں سے مل سکتی ہے، نہ حکمت اور دانائی کہیں سے مل سکتی ہے، نہ دل کی صفائی کہیں سے مل سکتی ہے۔ تعلیم کتاب بھی امام الانبیاء کا کام، تدریس کتاب بھی امام الانبیاء کا کام، تعلیم حکمت بھی رسالت مآب کا کام، اور تزکیہ نفس بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت تو شریعت محمدیہ ہے، شریعت محمدیہ ہے، اور طریقت دل کی صفائی کے طریقے وہ کہاں سے؟
کسی نے نقشبندی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، کسی نے قادری طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، کسی نے سہروردی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی پسند ہے لوگوں کی. ہماری اپنی پسند ہے. ہم کہتے ہیں شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، طریقہ محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. ہم حضرت محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر ایک منٹ کے لیے بھی کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں، اولادوں کو چھوڑ سکتے ہیں، استادوں کو چھوڑ سکتے ہیں، زندگی قربان کر سکتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، ہاتھ کٹوا سکتے ہیں، انگلیاں کٹوا سکتے ہیں، محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام الانبیاء کو ماننے کا طریقہ ہے. رسالت مآب کو ماننے کا یہ طریقہ ہے. جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام لو ان سے، جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کے ذریعے وہ مقصد حاصل کرو. وہ دنیا کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھانے آئے تھے، وہ دنیا کو اللہ کے قریب کرنے آئے تھے، وہ دنیا کو اللہ کا کلام سنانے آئے تھے، وہ دنیا کو اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھانے آئے تھے، وہ دنیا کو اپنی حدیثیں سنانے آئے تھے، وہ دنیا کو دلوں کی صفائی کے طریقے اور سلیقے بتانے آئے تھے. اور جس کا دل امام الانبیاء کے ذریعے پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صاف نہ ہو، اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے، اور بڑا آسان سا سوال ہے، کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کا طریقہ کون سکھایا؟ کس نے سکھایا وضو کرنے کا طریقہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استنجے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو کر اٹھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ سونے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ گھر سے نکلنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مسجد سے نکلنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ باپ سے باتیں کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ بیوی کے ساتھ تعلقات کے طریقے کس نے سکھائے؟ تو دلوں کی صفائی چھوڑ گئے، سارے کام سکھا دیے، دل کی صفائی چھوڑ گئے. جو سب سے اہم کام تھا وہ محمد الرسول اللہ نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک دن آپ نے حضرت انس سے کہا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنیا فذاك من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. او بیٹے، محبت سے انس کو بیٹا کہہ کے بلایا. یا بنیا، چھوٹے سے بیٹے، وہ چونگڑے، پیار محبت کے ساتھ. ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم سے ہو سکے صبح بھی اس طرح کیا کر، شام کو بھی اس طرح کام کیا کر. کیا کیا کروں؟ اپنے دل کو ٹٹولا کر سوچ لیا کر، دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، دل میں کسی کے لیے میل تو نہیں ہے. صبح بھی یہ کام کیا کر، شام کو بھی یہ کام کیا کر. میں بھی یہ کام صبح اور شام دونوں ٹائم کرتا ہوں. اللہ اکبر. کسی نے آ کے کسی کی بات بتائی، کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا. فرمایا، آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہمیں کوئی آگے بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا پسند کرتے ہیں اس کو. اتنی عقل نہیں آتی کہ اس نے تو تھوڑا سا احترام کیا ہے، پیٹھ پیچھے ہمیں گالی دی ہے، یہ ہمارے سامنے دے رہا ہے. اس نے تھوڑا سا ادب کیا ہے، پرے ہو کے گالی دی ہے، یہ بتانے والا ہمارے منہ پہ گالی دے رہا ہے. یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے الٹ تھا. آپ کو کسی نے آ کے کسی کی بات بتائی، آپ کو غصہ چڑھ گیا اور فرمایا، میرے پاس کسی کی بات نہ کیا کرو. میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے اللہ کے پاس جاؤں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی میل ہو. میں دل پاک لے کر، صاف لے کر اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان، اگر تو سچا مسلمان ہے، اگر تو کھرا مسلمان ہے، اگر تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت ہے، جیسے امام الانبیاء کا دل شیشے کی طرح صاف تھا، تو بھی امام الانبیاء کی سنت ادا کر، دل کو ہمیشہ شیشے کی طرح پاک رکھا کر. تجھے گالی دے، کوئی تجھے برا کہے، تجھے ساتھ بدسلوکی کرے،
رسالت میں آپ کی تعلیم ہے، اللہ کی بھی یہی تعلیم ہے، امام الانبیاء کی بھی یہی تعلیم ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا، احسن الی من اساءک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کر۔ کیا بات ہے! اور یہ دل نہیں صاف کرے گا جس کا دل اس کے ذریعے صاف نہیں ہوگا، اس کا دل کہاں سے صاف ہوگا؟ بات دور نکل گئی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ ان میں نبی بھیج دے، قرآن پڑھ کے سنائے، قرآن کی تعلیم دے، ان کو حدیثیں سنائے، ان کے دلوں کی صفائی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی۔ 2 صفحے آگے چلے، یہ پہلے سپارے کا آخری سے پہلا صفحہ ہے، ایک ورق الٹے ایک اور ورق الٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی ہم نے جوں کی توں قبول کر لی، جو مانگا تھا سب دے دی۔ وَكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہم نے تمہیں اپنا رسول بھیج دیا ہے جو ہمارا قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے، تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں حدیثیں بھی پڑھ کے سناتا ہے۔ بتایا کہ جو مانگا تھا وہی دیا۔ تو مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں، اور دعائیں بھی عظیم الشان مانگنی چاہیے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ مسجدوں کی برکتیں ہیں، اللہ کے گھروں کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کائنات میں پسندیدہ ترین مقامات ہیں، سب سے پسند اللہ کو اللہ کا گھر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کس نے کی؟ ہمارے گھروں کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ پٹواریوں نے، تحصیلداروں نے۔ حدود اربعیہ مقرر کرتے ہیں، اور اللہ کے اس گھر کی نشاندہی کس نے کی؟ اللہ رب العزت والجلال نے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور دوسرا اللہ کا گھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ویسے ہی مومنوں کی آنکھیں مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے بھی ترستی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے مدینے جانا ہو وہ یہ نیت کر کے جائے کہ میں نے اللہ کے نبی کی مسجد دیکھنی ہے، یہ کار ثواب ہے، اور کوئی نیت نہ کرے۔ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ امام الانبیاء نے مدینے میں آ کر 3 بڑے کام کیے، ان میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم الشان کام اللہ کے گھر کی تعمیر تھا۔ سب سے پہلے آ کے قبا بستی میں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں مسجد قبا بنی ہوئی ہے، جن خوش نصیبوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول پر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس مقام کی نشاندہی بھی ہے۔ وہاں سے نکلے، جمعے کا وقت آ گیا، جمعے کا دن آ گیا، جہاں جمعہ پڑا وہاں مسجد جمعہ تعمیر کرا دی، وہ بھی آج تک بنی ہوئی ہے۔ وہاں سے آگے نکلے، اللہ اکبر، مدینے کے انصاریوں کے خاندان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، شوق ہیں کہ محمد ہمارے مہمان بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قبیلہ کہتا ہمارے مہمان بن جائے، وہ قبیلہ کہتا ہمارے مہمان بن جائیں۔ کوئی ادھر سے مہار پکڑ رہا ہے اونٹنی کی، کوئی ادھر سے امام الانبیاء کی اونٹنی کی مہار پکڑ رہا ہے۔ یہ اونٹنی حضرت محمد الرسول اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا دعوها فإنها مامورة، لوگوں اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو مولا کی طرف سے ہدایتیں ملتی ہیں، اس سے پوچھ کر چلتی ہے۔ یہ محمد کی اونٹنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی اونٹنی کا یہ عالم ہو اس کے اپنے کیا کہنے، اور جس کی سواری کا یہ حال ہو اس کے سوار کے کیا کہنے۔ میں چھوڑ دو، کوئی نہ مہار پکڑو اس کی، اسے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، اس کو آسمانوں سے ہدایتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مہاریں چھوڑ دیں، اب اونٹنی چل رہی ہے، آئی ایک مقام پہ آگے بیٹھ گئی، اپنی مرضی سے بیٹھی، کسی نے اس کو نہیں بٹھایا، بٹھانے والے نے بٹھایا۔ جانور اللہ کے فرما بردار ہے، بندے تو بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ حیوان اللہ کے فرما بردار ہیں، بندے تو بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔
جیسے اونٹنی کے دل میں اللہ خیر کی باتیں ڈالتا ہے، اللہ کی قسم تیرے میرے دل کے اندر بھی اللہ خیر کی باتیں ڈالتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اونٹنی مان لیتی ہے، بندے تو مانتا نہیں ہے۔ کاش کہ تو بھی اللہ کے فرمان کو مان لے۔ اللہ نے بتایا ہے، مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، مسجد کی دیواریں دیکھ کے، مسجد کے دروازے دیکھ کے، مسجد کا حسن دیکھ کے، اللہ کے گھر کا حسن و جمال دیکھ کے بڑی باتیں یاد آ رہی ہے، لیکن وقت نہیں ہے زیادہ باتیں کرنے کا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ اونٹنی آگے بیٹھ گئی، بٹھانے والے نے بٹھایا، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر چل پڑی، پھر چکر لگایا، پھر آگے وہیں بیٹھ گئی، پھر آگے وہیں بیٹھ گئی۔ جہاں بیٹھی تھی وہاں ابو ایوب انصاری کے گھر کا دروازہ تھا، اور جو چکر لگایا تھا وہ مسجد نبوی کی حد بندی تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بنیادیں کھدوائی مسجد نبوی کی جہاں اونٹنی نے چکر لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اس کی نشاندہی سے کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی نشاندہی اور اس کے حکم سے کی۔ اللہ کے گھر اللہ کے حکم سے بنتا۔ یہاں چودھریں نہیں چلتی، یہاں سرداریاں نہیں چلتی، سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے، سارا شہر اکٹھا ہو جائے، مسجد کا نقشہ نہیں بدل سکتا، مسجد کا نقشہ نہیں بدل سکتا۔ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، مسجد کا محراب اسی طرف بنے گا، مسجد کا رخ اسی طرف ہوگا، کوئی طاقت مسجد کا رخ بدل نہیں سکتی۔ ایک ہی طریقہ ہے اس کا جو اللہ رب العزت کی نشاندہی سے ہوتا ہے، اور جس کی دیواریں بھی مولا کے حکم سے بنے، جس کی بنیادیں بھی مولا کے حکم سے اٹھے، جس کی نشاندہیاں بھی مولا کے حکم سے ہوں، اس سے بڑھ کر مقدس مقام کون سا ہوگا، اس سے بڑھ کر پاکیزہ گھر کون سا ہوگا؟ یہ اللہ کے گھر ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تعمیر نبیوں سے کروائی گئی۔ ابراہیم بنا رہے ہیں، اسماعیل بنا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بنوا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ہم تو سپیکر لگا کے صبح و شام مانگتے رہتے ہیں چونی مسجد کے لیے۔ مہاجر ہیں امام الانبیاء، مکے سے اٹھ کے آئے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، مہاجر ہیں، آج پہنچے ہیں مدینے میں، اور آگے پتہ کیا کہ اونٹنی نے چکر لگایا ہے، اونٹنی نے جس پلاٹ کا چکر لگایا، پتہ کرو یہ پلاٹ کس کا ہے؟ فرمایا بنو نجار کے یتیم بچے ہیں ان کا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رشتہ داری بھی بنتی تھی۔ فرمایا پوچھو ان سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہماری جند جان قربان ہے سالت معاد کے لیے، پلاٹ بھی قربان ہے، ہم نے دے دیا فی سبیل اللہ۔ لیکن سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں چندہ دینے والا ہے، مانگنے کی بجائے دوں گا، لینے کی بجائے دوں گا، میں تمہارا پلاٹ مفت قبول نہیں کروں گا۔ ابوبکر صدیق میرے حساب سے اس کے پیسے ادا کر دو۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے اس پلاٹ کے پیسے ادا کیے۔ کیا جذبہ ہے، کیا مقام ہے اللہ کے گھروں کا۔ بنانے والے نبی، صفائیاں کرنے والے بھی نبی، ظاہری صفائیاں بھی نبیوں نے کی، مانوی صفائیاں بھی نبیوں نے کی، کوئی حقیر نہیں جائے۔ ہم تو خادم رکھ لیتے ہیں مسجد کا تنخواہ دے کر کہ صفائی کرے گا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ مسجد کی گرد و غبار، مسجد کی پٹی جس جسم پہ پڑ گئی انشاءاللہ العزیز اسے جنت میں لے جائے گی۔ ہماری تو حد تک عزت ہو جاتی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے، ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار پر نظر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا ہے، نئے مسلمان تھے، زیادہ پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی کسی سے، دیوار پر تھوک لگا ہوا ہے، کھلار لگا ہوا ہے دکان دیوار پر۔ امام الانبیاء نے کسی کو حکم نہیں دیا، خود اٹھے اور ساتھ ہی کہا کہ کوئی جائے خوشبو لے کے آئے۔ انصاریوں کا بچہ دوڑا گیا، گھر سے خوشبو لے کے آیا۔ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے اس تھوک کو کھرچا اور اپنے ہاتھ سے وہاں خوشبو لگائی۔ تو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے لیے حقارت سمجھتا ہے؟ جو کام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کام کو بھی حقیر سمجھے بندہ۔ موقع مل جائے تو صفائی کر دیا کرو، موقع مل جائے تو صفائی کر دیا کرو، یہ اللہ کے گھر ہے۔
اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی کافی ہے، ان کو اللہ نے اپنے گھر کہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے؟ اور میرے بھائیوں، مجھ جیسا گھٹیا سا آدمی اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو سارا زور لگا دیتا ہے مہمان بازی کے لیے۔ رب العزت والجلال کے مہمان جو مسجدوں میں آتے ہوں گے، مولا ان سے کیا سلوک کرتا ہوگا؟ خود سوچ لو۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہو، تم اللہ کے مہمان ہوتے ہو، حدیث میں آتا ہے، حدیث لمبی ہے، بیان کا موقع نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی دی ہوئی تعلیم سے، اس کی طرف سے آنے والی وحی کی بدولت بتایا کہ فرشتے کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر ان کے برے انجام سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ گناہ میں تو کرتے ہیں، میٹنگیں فرشتے کرتے ہیں، مشورے فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے گناہ کر بیٹھے تو ان گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ سزا سے بچ جائیں۔ یہ فرشتوں کی میٹنگ ہو رہی۔ اللہ نے پوچھا تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا طریقہ بچنے کا؟ فرمایا کفارات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کفارے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے 3 باتیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، جب تک بیٹھا رہے گا اس کے گناہ مٹتے رہے، کچھ نہیں کر رہا، ویسے ہی بیٹھا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بیٹھا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس نے جو پچھلے سال گناہ کیا تھا وہ معاف کر دو، جو اس نے پچھلے سال کیا تھا وہ بھی معاف کر دو، جو کل کیا تھا وہ بھی معاف کر دو، جو پرسوں کیا تھا۔ جب تک ٹک کے بیٹھا رہے گا گناہ معاف ہوتے رہے، کچھ نہیں کر رہا، اللہ کا مہمان اللہ کے گھر میں ہے، اللہ رب العزت سے عظیم الشان ضیافت ہو رہی ہے۔ مولا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے گھروں میں شوق سے آیا کریں، اللہ کے گھروں میں شوق سے بیٹھا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم مسجد کو آئیں تو مسجد کے دروازے تنگ پڑ جائیں، جب مسجد سے واپس جائیں تو نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کوئی نکلنے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہا ہو۔ بالکل اس کا الٹ جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، جب آتے ہیں تو ایک ایک آتا ہے، جب آتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے مسجدوں کی۔ ایک یہ شرف ہے مسجد کا، بنانے والے بھی نبی، صاف کرنے والے بھی نبی، اور ایک اور شرف بھی ہے مسجد کا، یہ فرشتے آتے ہیں یہاں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بندے نماز پڑھا کر، صبح بھی نماز پڑھا کر، شام کو بھی نماز پڑھا کر، دوپہر کو بھی نماز پڑھا کر، رات کو بھی نماز پڑھا کر، 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ اور فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا کہ اس میں لمبی تلاوت کیا کر، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کر۔ اس لیے کہ فرشتے آسمانوں سے فجر کی نماز کا قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں، اور تو اپنے گھر سے نکل کے آتا ہے، فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں۔ یہ مسجد کا شرط ہے، یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجد کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے تو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدیں بن جائیں تو ان کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدیں تیار ہو جائیں تو ان میں آگے بیٹھ کر دلوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کیا بات ہے، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پیا لیا کرو، پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی، جنت کے باغیچے جنت میں ہوں گے، دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ فرمایا مسجدیں اللہ رب العزت کے دنیا کے اندر جنت کے باغیچے ہیں۔ جب بھی مسجد کے قریب سے گزرو وضو کرو، مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو، یہ کھانا پینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدیں تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تعمیر بھی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک دیواریں بنا کے، چھتیں ڈال کے، دروازے لگا کے، پیسے دے کے، اور دوسری تعمیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ دوسرا آباد کار بھی پہلے آباد کار کی طرح اللہ کو پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور دین اسلام پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر کام اس طریقے سے ہو جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ کوئی اسلام، کوئی دین، کوئی اسلام اور کوئی دین اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو۔ ہماری مسجدیں دنیا اچھی طرح سن لے اور یاد کر لے، مسجدیں اللہ کی نشاندہی سے بنتی ہیں، محمد کریم کی فرما برداری میں بنتی ہیں، اور یہاں وہی کچھ ہوگا، یہاں وہی کچھ ہوگا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا۔ کوئی ایسا کام جو امام الانبیاء نے نہ کیا ہو، امام الانبیاء نے جس کا حکم نہ دیا ہو، امام الانبیاء نے جس کی تعلیم نہ دی ہو، ہماری مسجدوں کے اندر ناممکن ہے کوئی ایسا کام ہو جائے۔ ہم کوئی کام امام الانبیاء کو نظر انداز کر کے نہیں کرتے۔ ہماری زندگیاں رسالت مآب کی تعلیم کے مطابق گزرتی ہیں، سارا دور لگا دیتے ہیں جو کہیں امام الانبیاء کے حکم کے مطابق کہیں، جو کریں رسالت مآب کے حکم کے مطابق کریں۔ محبت رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس محبت کے مطابق زندہ رکھنا، اللہ ہماری موت بھی تیرے رسول کی محبت کے مطابق آئے، ہمارا حشر بھی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ جا رہی ہوگی، ہم نے دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ کے سوا کسی کی امامت کو قبول نہیں کیا، ہم امام الانبیاء کی امامت میں جا رہے ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فرمایا قیامت کے دن ہم سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، پکاریں گے، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور جو لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں زندگی بسر کرتے رہے، ہمیں یقین ہے کہ مولا ان کو امام الانبیاء کی قیامت کے دن بھی امامت نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنی فرما برداری اور اپنے رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم حدیث مصطفیٰ پڑھیں، ہم تیرے گھروں کو اسی طرح آباد کریں جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری موت لا الہ الا اللہ پہ آئے، ہمارا حشر محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا
وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میں یہاں اس کی وضاحت بھی کر دوں، ہمارے کسی مسجد کے مولوی صاحب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا کام ہے جو باقی مسجدوں میں لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کر رہا، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے ہمارے مولوی صاحب سے کہے کہ فلاں مسجد میں تو یہ کام ہوتا ہے، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جس نے کہنا ہے یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں یہ کام کیا تھا، تم کیوں نہیں کرتے؟ پھر دیکھو ہمارا مولوی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دنیا بھر کے حوالے مسترد ہیں، ایک ہی حوالہ منظور ہے، وہ حوالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے۔ ہمارے ہاں کسی اور کا حوالہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو امام الانبیاء نے نہ کیا ہو، ہمارا گریبان پکڑ لو، تم کیوں ایسا کام کر رہے ہو جو رسالت میں آپ نے نہیں کیا؟ اور اگر ہم وہ کام نہ کریں جو امام الانبیاء نے کیا ہو، ہمارا گریبان پکڑ لیں، تم رسالت میں آپ کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کھلی چھٹی ہے، کسی اور کا حوالہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں حوالہ چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ۔ اور یہ حوالہ آئے گا کہاں سے؟ ابو بکر عمر عثمان سے آئے گا، ابو ہریرہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ کون خبر دے گا؟ یہ خبر ابو بکر دیں گے، عمر دیں گے، عثمان دیں گے، علی دیں گے، اور عشرہ مبشرہ خبریں دیں گے، اصحاب بدر یہ خبریں دیں گے، اصحاب بیعت رضوان یہ خبریں دیں گے، صحابہ کرام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے سنائیں گے، تابعین امام الانبیاء کی زندگی کے نقشے کھینچیں گے، تبع تابعین رسالت میں آپ کا اسوہ حسنہ بیان کریں گے، اور پھر محدثین کرام کی جماعت اس اسوہ حسنہ کو اپنی کتابوں میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے گی۔ ہم بخاری پڑھیں گے، ہم مسلم پڑھیں گے، ابو داؤد پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، ابن ماجہ پڑھیں گے، نسائی پڑھیں گے۔ امام الانبیاء کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ ہے۔ امام الانبیاء کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، حجرہ بھی اندھیرا ہے، رات بھی اندھیری ہے، حجرہ بھی اندھیرا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمیں آج تک معلوم ہے کہ آپ نے پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے۔ اندھیری رات کے اندھیرے حجرے میں امام الانبیاء تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، کائنات سوئی ہوئی ہے، لیکن ہمیں خبر مل گئی ہے کہ امام الانبیاء نے پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے۔ امت نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیا، کوئی بات نہیں چھپی رسالت میں آپ کی۔ جب آپ کی زندگی کی ہر بات معلوم ہے تو آپ کو چھوڑ کر ہم کس کے پاس جائیں؟ کوئی چاہتا ہے میں کسی اور کے پاس لے جانا تو بتائے کہ کون محمد سے بڑا ہے، کوئی محمد سے بڑا ہے تو ہم اس کے پاس چلے جائیں، کوئی ان سے بڑا نہیں ہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين